اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر رہے ہیں۔ جنت بڑی خوبصورت جگہ ہے اور بڑی عظیم و شان جگہ ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عطا کرے گا۔ اور یہ محلات، جنت کے محل، 4 عمل ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ان لوگوں کو ملیں گے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی فی یوم و لیلۃ سنتی عشرۃ رکعۃ، جس بندے نے ایک دن اور ایک رات میں 12 رکعتیں پڑھ لی، فرمایا بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس بندے کا ایک محل تیار کر دیتا ہے، اس بندے کا گھر بنا دیتا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر ان 12 رکعتوں کی وضاحت بھی موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر کی نماز سے پہلے، جن کو ہم فقہا کی زبان میں سنن موقدہ کہتے ہیں، سنن رواتبہ کہتے ہیں، جو نمازوں سے پہلے اور بعد میں پڑھی جانے والی سنتیں ہیں۔ جو بندہ ان سنتوں کی محافظت کرتا ہے، یہ سنتیں پابندی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کا ایک محل جنت میں تیار کر دیا جاتا ہے۔ ایک دن کا ایک محل، 2 دن پڑے گا 2 محل بنا دے گا اللہ، پورا ہفتہ پڑے گا 7 محل، مہینہ پڑے گا 30 محل۔ اندازہ کرتے جائیں اللہ تعالیٰ کتنی پراپرٹی جنت میں دے گا، کتنے مکان بنا دے گا، کتنے جو ہے نا وہ اللہ محلات جنت میں دے گا کن لوگوں کو؟ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ جو سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے اندر سنتوں کی بڑی سستی آ چکی ہے، ہم سنت کو اہمیت نہیں دیتے اور یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کون سا یہ فرض ہے، یہ سنت ہی ہے نا، اس کو چھوڑنے پر کون سا گناہ ہے؟ یہ اللہ کے دربار میں پتہ چلے گا کہ ان سنتوں کی کیا اہمیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے بندے کا حساب نماز کا لیا جائے گا، اور نماز کے بارے میں جب بندے کی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہیں گے اس کا نامہ اعمال دیکھو، حل لہ من تطوع، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نفلی نمازیں موجود ہیں، کوئی سنتیں موجود ہیں، کوئی نفل موجود ہے؟ اگر ہے تو وہ نفل شامل کر کے اس کے فرائض کی کمی کو پورا کر دو، اس کے فرائض کی کمی کو پورا کر دو۔ اور اگر وہاں نفل ہوئے ہی نہ، ہم تو سمجھتے ہیں شاید ہمارے فرائض اتنے زبردست ہیں کہ ہمیں نوافل کی سنتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ آج کل اہل حدیثوں کے اندر بہت زیادہ بیماری آ گئی ہے، ہم سنتوں کی پابندی نہیں کرتے معذرت کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ سنتوں کے بارے میں سستی کرنے لگے ہیں، کئی لوگ ذکر نہیں پڑھتے رات کو، ان سنن رواتبہ کا خیال نہیں کرتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو بندہ سنت کو حقیر سمجھنا شروع کر دے اور سنت کی اہمیت اپنے دل سے نکال دے، ایسے بندے پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے چند لوگوں کا نام لے کر لعنت فرمائی، فرمایا وَتَارِكُ لِسُنَّتِي، جو بندہ میری سنت کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کبھی کبھار کچھ سستی ہو گئی ہے یا کوئی مصروفیت رہ گئی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن انسان مستقل طور پر سنتیں چھوڑ دے اور سنتوں کو اہمیت نہیں دیتا، اہتمام نہ کرے، یہ ایسا خسارہ اور گھاٹا ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ دن اور رات میں ان 12 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ اور یہ جو سنتیں ہیں نا، یہ ہمارے فرائض کے محافظ ہیں۔ جو بندہ سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، پابندی سے پڑھتا ہے، ایمانداری سے مجھے بتائیں کیا اس کے فرض رہیں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا ایک بندہ سنتے پابندی سے پڑھے اور اس کے فرائض رہ جائیں۔ یہ ہمارے فرضوں کے محافظ ہے۔ جب ہم سنتوں کی پابندی کریں گے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم سے فرض رہ جائیں۔ اس لیے سنتوں کی پابندی کیا کرے، یہ سنن رواتبہ جو ہے، سنن موقدہ جو ہے، ان کو پابندی کے ساتھ ادا کیا کرے، بہت بڑا فائدہ ان کا، اور بڑے جو ہے نا اللہ تعالیٰ بہت ساری نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے۔ اسی طرح یہ جنت کے محال کن لوگوں کو ملیں گے؟ جو بندہ چھوٹے بچے کی وفات پہ صبر کرتا ہے، معصوم بچہ، نابالغ بچہ فوت ہو گیا اور اس بچے کی وفات پہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا محل بھی جنت میں تیار کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جب کسی بچے کی روح قبض کی جاتی ہے،
اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں جب تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی جان لی اور روح قبض کی تو میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں حامدہ کا وستر جا، وہ تو تیری تعریف کر رہا تھا، الحمدللہ پڑھ رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا، بڑا صبر کر رہا تھا، جزا بدل نہیں کر رہا تھا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، نہ شکری کا کلمہ نہیں بولا، بلکہ بڑے صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کر رہا تھا، تیری تعریفیں کر رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے اس بندے کا ایک گھر جنت میں تعمیر کر، میرے اس بندے کا ایک گھر جنت میں بنا دو، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس کا نام بھی رکھ دو بیت الحمد۔ اللہ تعالیٰ یہ قیامت والے دن ان لوگوں کو دے گا جن کے چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، بچہ پیدا ہوا فوت ہو گیا، نابالغ بچہ فوت ہو گیا۔ کتنے ایسے خوش نصیب والدین ہیں جن کے چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے اور وہ اس بچے کی وفات پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں، کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہیں ہوتے، ہمیشہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کی چڑیاں ہیں، عصفور من عصافیر الجنہ، یہ تو جنت کی چڑیاں ہیں، یہ تو جنت کے پرندے جنت میں اڑیں گے، چلے پھریں گے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے قیامت والے دن اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، اپنے ماں باپ کو اللہ سے سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جنہوں نے اپنے چھوٹے بچوں کی موت پر صبر کیا، اللہ ان کو جنت بھی دے گا، جنت میں محلات بھی دے گا۔ اور آخری بات کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے 3 لوگوں کے بارے میں ضمانت دی ہے، فرمایا میں محمد یہ اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ایسے لوگوں کو جنت میں ایک محل لے کے دوں گا۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ سب سے پہلے سنن نبی داؤد کی روایت ہے، انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ضامن ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ داری اٹھا کے کہتا ہوں میں اللہ سے اس بندے کو جنت کے اطراف کے اندر گھر لے کے دوں گا جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دی، لڑائی چھوڑ دی، حق پر تھا، حق بجانب کا، مقدمہ کر سکتا تھا، انتقام بھی لے سکتا تھا، بدلہ بھی لے سکتا تھا، لڑ بھی سکتا تھا، لیکن حق پر ہونے کے باوجود اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، جھگڑا چھوڑ دیا، لڑائی ختم کر دی، مقدمہ واپس لے لیا، جھگڑے کو ختم کر دیا۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جنت کے اطراف میں ایک محل عطا فرمائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جھگڑے مول لیتے ہیں، بات بات پر لڑائی جھگڑے کے اندر حصہ ڈالتے ہیں اور بنا وجہ لوگوں سے لڑتے سے کرتے ہیں، تڑیاں لگاتے ہیں اور لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ اب ہم آپ کو بتائیں گے، شاید آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنا یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ کوئی انسان کو بہادر ہونے کی علامت نہیں ہے یا باعزت ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں بہادر، باعزت، جری اور قوی آدمی کون ہے؟ جو غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے اگلے بندے کو معاف کر دیتا ہے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کو جنت کے بالکل درمیان میں اللہ سے گھر لے کے دوں گا۔ کس بندے کو؟ فرمایا لمن ترک الکذب وان کان واضحا، جس بندے نے مذاق کے اندر بھی جھوٹ کر دیا، مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ اس جنت اس بندے کو جنت کے درمیان میں کر دیں گے، جنت کے وسط میں نبی علیہ السلام اس کو محل لے کر دیں گے۔ مذاق میں جھوٹ نہیں بولتا، سنجیدگی کی حالت میں نہیں، مذاق کے اندر جھوٹ ترک کر دیتا ہے، اور جو بندہ مذاق میں جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں کو ہنساتا ہے، اس کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا وعید بیان فرمائی ہے؟ فرمایا ویل لہ ثم ویل لہ ثم ویل لہ، اس بندے کے لیے جہنم کی ویل واقعی ہے، تباہی اور بربادی ہے، جو بندہ مذاق کے اندر لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور آج کل اگر ہم دیکھیں فتنوں کے اس دور میں
زندگی کا مقصد ہنسی مذاق بن کے رہ گیا. آج دیکھ لیں ایسے ایسے پروگرام سجائے جاتے ہیں جن میں باقاعدہ جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے, مذاق کیا جاتا ہے, اس میں جھوٹی کہانیاں پیش کی جاتی ہیں, جھوٹے افسانے پیش کیے جاتے ہیں, صرف لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے, لوگوں کو انجوائے کروانے کے لیے. یہ تباہی ہے, بربادی ہے, ہلاکت ہے. ایسے پروگرام, ایسے ٹی وی چینل جو اس طرح کے پروگرام لانچ کرتے ہیں, یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ سے ڈر جانا چاہیے. لوگوں کے سامنے ایسی تعلیم عام کرے, ایسا اخلاق پیش کرے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے سمجھے واقعی مسلمان آدمی ہے, اس نے واقعی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, یہ نبی کا غلام ہے, نبی کا دیوانہ ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مرد ہے. یہ نمونہ پیش کرنا چاہیے. اور تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ, میں ایسے بندے کو جنت کے اعلیٰ درجات میں سب سے اوپر جنت کے اندر ایک محل لے کے دوں گا. کس بندے کو؟ لمن حسن خلقہ, جس بندے نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا, اپنا کردار اچھا کر لیا, اپنی گفتار اچھی کر لی, جس کی زبان سے, ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے, جو بڑا بااخلاق بندہ ہے, با کردار آدمی ہے, بڑا باوفا آدمی ہے, دین پہ چلنے والا ہے. جس بندے کے اندر سنجیدگی ہے اور دین کی محبت ہے, اس کے اندر نبی علیہ السلام کے اخلاق کی جھلک نظر آتی ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو میں جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر لے کے دوں گا. تو کیا خیال ہے, یہ کام ہم نہیں کر سکتے؟ یقیناً یہ بڑے آسان کام ہے, ان کے ذریعے ہم جنت کے محلات حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے, اللہ کا گھر بناتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کا گھر تیار کرتا ہے, اللہ اس بندے کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرما دیتے ہیں. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جو بندہ, بلکہ یہ سلسلہ سیاح کی حدیث ہے, جو بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے, اللہ اس بندے کا بھی جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. کتنا آسان کام ہے, کتنا آسان عمل ہے جنت کے محل بنانے کا. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جو بندہ 4 کی نماز کا اہتمام کرتا ہے, اللہ اس بندے کا گھر بھی جنت میں تعمیر فرما دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو بندہ صف کے اندر خالی جگہ کو پور کرتا ہے, دیکھا صف میں خالی جگہ ہے, اس کو پور کیا, بظاہر یہ بڑا آسان عمل ہے, لیکن صف کے اندر جگہ پوری کرنا, پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا, یہ مشکل کام ہے. کئی لوگ, کئی رشتہ دار وہ آپس میں نماز کے اندر صف ملانے کو, پاؤں ملانے کو مشکل سمجھتے ہیں. اپنے ذاتی جھگڑوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے. یہ ذرا مشکل کام ہے. جو بندہ صف ملاتا ہے, صف کی خالی جگہ کو پور کرتا ہے, ساتھ مل کے کھڑا ہوتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں. اور آخر کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا, یہ روایت صحیح ابن حبان کے اندر ہے, انا زعیم لمن آمن بی واسلم وجاہد فی سبیل اللہ, میں اس بندے کو بھی جنت میں ایک محل لے کر دوں گا جو مجھ پر ایمان لایا اور میرے راستے میں جہاد کیا, اللہ کے راستے میں جہاد کیا, اپنی جان میں نذرانہ پیش کر دیا. اس سے بڑھ کر اور عمل دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا کہ بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان ہی پیش کر دے, بندہ اپنے آپ کو ختم کر دے صرف کس کے لیے؟ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے, اللہ کے راستے میں لڑتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد اللہ سے ایسے بندے کو جنت میں ایک محل لے کر دوں گا. اللہ تعالی ہمیں جنت کا ذوق شوق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو جنت میں لے جانے والا ہے اور جنت کے اندر محل بنانے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں جنت کی نعمتوں سے فیض یاب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے, ان روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے حقداروں میں لکھ دے, جہنم سے آزاد کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.